السلام علیکم ناظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آگے عراق کی زیر نگیں سرحد ختم ہوتی اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ شام پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خطرے مول لیے تھے، مگر یہ خطرہ جس میں وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات پر پانی پھیر سکتا تھا۔ خدا کی قسم، ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت کے مرکز پر حملہ کریں گے۔ کیا یہ اللہ رب العزت کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے؟ سالار کیکا بن عامر نے کہا، وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں گے، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ہم یہیں سے واپس چلے گئے تو کسریٰ کی فوج پھر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گی جو ہم نے فارسیوں سے چھین لیے ہیں۔ ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا تم میں سے کسی نے ابھی سوچا نہیں کہ آتش پرستوں کے پہلو میں رومی ہیں؟ اگر رومیوں میں کچھ عقل ہے تو وہ اس صورتحال سے جو ہم نے عراق میں پیدا کر دی ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ آگے بڑھیں گے اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو عرب کے لیے وہی خطرہ پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے ہمیں زرتشت کے پجاریوں سے تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر اپنے سالاروں کو بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے رومی آ سکتے ہیں اور وہ کون سا مقام ہے جہاں قبضہ کر کے ہم اس راستے کو بند کر سکتے ہیں۔ وہ مقام فراز تھا۔ یہ شہر فرات کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ وہاں سے رومیوں اور فارسیوں یعنی شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھیں۔ عراق کے زیادہ تر علاقے پر اب مسلمان قابض ہو گئے تھے۔ یہی علاقے خطرے میں تھے۔ فراز سے خشکی کے راستے کے علاوہ رومی یا فارسی دریائی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ مشہور یورپی مورخ لین پول اور ہنری سمتھ جو جنگی امور پر زیادہ نظر رکھتا تھا، لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف میدان جنگ میں دشمن کو غیر متوقع چالیں چل کر شکست دینے کی اہلیت رکھتے تھے، بلکہ جنگی تدبر بھی ان میں موجود تھا اور ان کی نگاہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنے والے وقت کے خطروں کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراز کی طرف کوچ کر رہے تھے، اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دشمن فوجوں کے درمیان آ جائیں گے۔ رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جن میں ضروری پن تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے۔ خبر ملی ہے کہ مسلمان فراز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے۔ کیا آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بیشتر اس کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کیا تم میں سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں ہوگا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی ہزارہ عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جگہ شکست دی ہے، بلکہ ان کے نامور جرنیلوں اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت ضروری ہے دیکھنا۔ وہ جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنی زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا۔ ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی۔ اب میرا فیصلہ سن لو۔ ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فارسیوں کو ساتھ ملا کر؟ کیا ہمیں بھول جانا چاہیے کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے؟ ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہاں، ہمیں بھول جانا چاہیے۔ مسلمان ان کے اور ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانش مندی ہوتی ہے۔ ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے۔ اگر فارسی ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق رومیوں کا ایلچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور ایلچی کے ساتھ ہی معاہدے کی شرطیں طے ہو گئیں۔ فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان تمام عیسائی قبیلوں کو بلاوا بھیجا گیا جو مسلمانوں سے بڑی بری شکست کھا چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جوں ہی اطلاع ملی
تو وہ فوراً مدائن پہنچے۔ وہ اپنے ہزارہ مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ وہ اسلام کے پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ ان قبیلوں میں جو لڑنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اکثریت ادھیڑ عمر لوگوں کی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف فارس والوں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔ امیر المؤمنین کو تو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اپنی اتنی کم فوج فارس جیسی طاقتور فوج کو شکست دے گی، لیکن امیر المؤمنین ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے کہ اتنی لڑائیاں لڑ کر رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے۔ رومیوں کی فوج فارسیوں کی فوج سے بہتر تھی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فیصلہ تھا کہ فراز کے مقام پر جا کر رومیوں اور فارسیوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ وہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوسوں نے انہیں اطلاعیں دینی شروع کیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایسی سنجیدگی طاری ہو گئی جو پہلے کم ہی کبھی کبھار طاری ہوتی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ دو فوجوں کے درمیان آ گئے ہیں، ایک طرف رومی، دوسری طرف فارسی، اور ان کے ساتھ عیسائی قبیلوں کے بھی لوگ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نفری پہلے ہی کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہیں اپنی کچھ نفری کا ہونا لازمی تھا۔ بغاوت کا بھی خطرہ تھا اور آتش پرست فارسیوں کے جوابی حملے کا بھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراز میں رمضان 12 ہجری کے آخری دسمبر 633 عیسوی کے پہلے ہفتے میں پہنچے تھے۔ مجاہدین روزے سے تھے۔ مسلمانوں کی فوج دریائے فرات کے ایک کنارے پر خیمہ زن تھی، دوسرے کنارے پر بالکل سامنے رومی، ایرانی اور عیسائی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے سنتری فرات کے کناروں پر ہر وقت پہرے پر کھڑے رہتے اور گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار دریا کے کناروں پر پھرتے رہتے۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے دور تک چلے جاتے اور دشمن کو دیکھتے تھے۔ ایک شام رومیوں اور ایرانیوں کی خیمہ گاہ میں ہڑبوہنگ مچ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے کیمپ سے ایک شور اٹھا تھا اور دف اور نکارے بجنے لگے تھے۔ تمام فوج اچھل کود کر رہی تھی۔ دشمن اسے حملے سے پہلے کا شور سمجھا۔ اس کے سالار وغیرہ فرات کے کنارے پر آ کر دیکھنے لگے۔ ان کے گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے ہوئے ہیں۔ دشمن کے کسی آدمی نے چلا کر کہا، وہ دیکھو۔ ایک اور نے کہا، مسلمانوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آج رات اور کل سارا دن یہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اگلے روز مسلمانوں نے ہنگامہ خیز طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منائیں۔ اسی خوشی میں فتوحات کی مسرتیں بھی شامل تھیں۔ مسلمان جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دریا کے کنارے اور کیمپ کے ارد گرد سنتریوں میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد مجاہدین سے مختصر سا خطاب کیا، نماز کے بعد ایسے انداز سے اس تقریب عید کی خوشیاں مناؤ کہ دشمن یہ تاثر لے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے اور انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہے۔ دریا کے کنارے جا کر ناچو کودو۔ تم نے جس طرح دشمن پر اپنی تلوار کی دھاک بٹھائی ہے، اس طرح اس پر اپنی خوشیوں کی دہشت بٹھا دو۔ لیکن میرے رفیقو، اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تم اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی ایک سے ایک کٹھن آزمائش میں پورے اترے ہو، مگر اب تمہارے سامنے سب سے زیادہ کٹھن اور خطرناک آزمائش آ گئی ہے۔ تمہارا سامنا اس وقت کی دو طاقتور فوجوں سے ہے جنہیں عیسائیوں کی بھی مدد حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم جسمانی طور پر لڑنے کے قابل نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں روح کی جو قوتیں بخشی ہیں انہیں کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ان قوتوں کے بل بوتے پر دشمن پر غالب آتے چلے جا رہے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ ہر خطرے کے لیے تیار رہو، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاموش ہوتے ہی مجاہدین کے نعروں نے ارض و سما کو ہلا ڈالا۔ پھر سب دوڑتے کودتے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے دریا کے کنارے گھوڑے بھی دوڑائے اور ہر طرح عید کی خوشی منائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالاروں کو توقع تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی شب خون کی سوچ رہے ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی سالاروں کو نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، فوجیں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو مشورے، تجاویز اور احکام کے لیے بلایا۔ میرے رفیقو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہاں بھی شب خون مرا جائے گا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں صورتحال شب خون والی نہیں ہے۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم ہمیشہ قلیل تعداد میں لڑے ہیں، لیکن یہاں ہمارے درمیان دریا حائل ہے۔
دشمن اس دریا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ دشمن اتنی زیادہ تعداد کے باوجود ہم پر حملہ نہیں کر رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی احتیاط کو ہم اور طول دیں اور حملے میں پہل نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ حملے میں وہ پہل کرے۔ اگر تم کوئی مشورہ دینا چاہو تو میں اس پر غور اور عمل کروں گا۔ تقریباً تمام سالاروں نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم پہل نہ کریں اور کوئی ایسی صورت پیدا کریں کہ دشمن دریا عبور کرے۔ کچھ دیر سالاروں نے بحث و مباحثہ کیا اور ایک تجویز پر متفق ہو گئے اور اسی روز اس پر عمل شروع کر دیا گیا۔ اس کے مطابق کوئی ایک دستہ تیار ہو کر دریا کے ساتھ کسی طرف چل پڑتا۔ دشمن یہ سمجھتا کہ مسلمان کوئی نقل و حرکت کر رہے ہیں، چنانچہ اسے بھی اس کے مطابق کوئی نقل و حرکت یا پیش بندی کرنی پڑتی۔ یہ سلسلہ 15-16 دن چلتا رہا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی مسلمانوں کی ان حرکات سے تنگ آ گئے۔ وہ پہلے مسلمانوں کے خلاف کسی میدان میں نہیں لڑے تھے۔ ان کے سالاروں کے ذہنوں پر یہ بات اسیب کی طرح سوار ہو گئی تھی کہ جس قلیل فوج نے فارسیوں جیسی طاقتور فوج کو ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ فوج کوئی خاص دو چلتی ہے جسے ان کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر نفسیاتی وار کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس صورتحال میں بھی انہوں نے رومیوں کو تذب بذب میں مبتلا کر کے ان کے ذہنوں پر ایسا نفسیاتی اثر ڈالا کہ وہ کچھ نہ سمجھنے کے اور نہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل رہے۔ ناظرین، 21 جنوری 634 عیسوی 15 ذی القعدہ 12 ہجری کے روز دشمن اس قدر تنگ آ گیا کہ اس کے ایک سالار نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بڑی بلند آواز سے مسلمانوں سے کہا، کیا تم دریا پار کے ادھر آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے ادھر آ جائیں؟ لڑنا ہے تو سامنے آؤ، ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا، ہم سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں ہم سے پوچھے بغیر ادھر آ جانا چاہیے، پھر سنبھل جاؤ۔ دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، ہم آ رہے ہیں۔ دشمن نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدین کو دریا کے کنارے سے ہٹا کر کچھ دور لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ حسب معمول ان کی فوج تینوں حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانی حصے کے ساتھ تھے۔ جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے لیے اتنی زیادہ جگہ خالی کر دی کہ دشمن اور اس کے پیچھے دریا ان دونوں کے درمیان اپنی جگہ خالی رہے کہ اس کے عقب میں جانا پڑے تو جگہ مل جائے، ورنہ دریا ان کے عقب کی حفاظت کرتا۔ جب دشمن میدان جنگ میں آ گیا تو رومی جرنیلوں نے فارسیوں اور عیسائیوں کے لشکر کو ان کے قبیلوں کے مطابق تقسیم کر دیا۔ انہوں نے ایرانی سالاروں سے کہا کہ اس تقسیم سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرح لڑا ہے، بھاگنے والوں کے قبیلے کا بھی علم ہو جائے گا۔ یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ رومی الگ ہو گئے، مدائن کی فوج ان سے کچھ دور الگ ہو گئی اور عیسائیوں کے قبیلے مدائن کی فوج سے الگ، اور ہر قبیلہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گیا۔ رومی جرنیلوں نے مورخوں کے مطابق یہ تقسیم اس لیے بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس تقسیم کے مطابق اپنی تقسیم کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں وہ گھر جائیں گے اور انہیں آسانی سے شکست دی جا سکے گی۔ میرے رفیقو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو اس طرح تقسیم ہوتے دیکھ کر اپنے سالاروں کو بلایا اور ان سے کہا، خدا کی قسم دشمن خود احمق ہے یا ہمیں احمق سمجھتا ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ دشمن نے اپنی جمعیت کو کس طرح بکھیر دیا ہے؟ دشمن نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ ابن ولید سالار کیکا بن عمر نے کہا، اس کے مطابق ہمیں بھی بکھرنا پڑے گا، پھر ایک ایک کا مقابلہ 10-10 کے ساتھ ہوگا۔ دماغوں کو روشنی دینے والا اللہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑیں گے، سوار دستوں کے سالار سن لیں، فوراً سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے دائیں اور بائیں چلے جائیں، پیادے بھی ان کے ساتھ رہیں اور دائیں بائیں پہنچ کر عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے دستوں کے ساتھ دشمن کے سامنے رہوں گا، دشمن پر ہر طرف سے شدید حملہ کر دو۔ دشمن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا، چاروں طرف سے دشمن پر ایسا حملہ کرو کہ اس کی تقسیم درہم برہم ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا نام لو اور نکل جاؤ۔ رومی، ایرانی اور عیسائی تقسیم تو ہو گئے تھے لیکن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر مسلمانوں نے ہر طرف سے ان پر حملہ کر دیا۔ دشمن پر جب حملے کے ساتھ ہر طرف سے تیر برسنے لگے تو اس کے بٹے ہوئے حصے اندر کی طرف ہونے لگے اور ہوتے ہوتے وہ ہجوم کی صورت میں یکجا ہو گئے۔
مسلمان سواروں نے تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے کثیر دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کی حالت ایک گھنے ہجوم کی سی ہو گئی جس سے گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ نہ رہی۔ ایرانی اور عیسائی پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، وہ چھپنے یا پیچھے ہٹنے کے انداز سے رومی دستوں کے اندر چلے گئے اور انہیں حرکت کے قابل نہ چھوڑا۔ مسلمان سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے دشمن کے اس ہجوم پر تیر برسائے جس سے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور زیادہ سمٹ گئی۔ اس کیفیت میں پیادہ مجاہدین نے حلہ بول دیا۔ عقب سے حملہ ایک سوار دستے نے کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دستوں کو ایک ہی بار حملے میں نہ جھونک دیا، دستے باری باری حملہ کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی چال چلی کہ لڑائی کی صورت لڑائی کی نہ رہی، بلکہ یہ رومیوں آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل عام تھا۔ رومیوں نے دفاعی لڑائی لڑنے کی کوشش کی لیکن میدان اس کے زخمیوں اور اس کی لاشوں سے بھر گیا۔ سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ پیچھے جاؤ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، ان کے پیچھے جاؤ، کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ مجاہدین نے تعاقب کر کے بھاگنے والوں کو تیروں اور برچھیوں سے ختم کیا اور معرکہ ختم ہو گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 1,00,000 رومی، ایرانی اور عیسائی مارے گئے۔ ایک بہت بڑی اتحادی فوج ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 روز وہیں رہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے وہاں کا انتظامی ڈھانچہ مکمل کیا۔ ایک دستہ وہاں چھوڑا اور 31 جنوری 633 عیسوی 25 ذی القعدہ 12 ہجری کے روز لشکر کو ہیرا کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ابن ولید چوپ سا ہو گیا ہے؟ ایک سالار اپنے ایک ساتھی سالار سے کہہ رہا تھا۔ ابن ولید، سالار کیکا بن عمر نے کہا، خدا کی قسم جس سوچ میں تو ڈوبا ہوا ہے اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تجھے اکیلا پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ابن عمر ٹھیک کہتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جس سوچ میں پڑا رہتا ہوں اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں ہے، کچھ ہمیں بھی بتا ابن ولید۔ ایک اور سالار نے کہا، خدا کی قسم تو پسند نہیں کرے گا کہ ہم سب تجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں۔ نہیں پسند کروں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری پریشانی یہ ہے کہ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ میں کہاں ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کیا میں اس فرض کو چھوڑ کر حج کا فرض ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا میرے رفیقو، لیکن میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ میری روح کی آواز ہے کہ ولید کے بیٹے، کیا تجھے یقین ہے کہ تو اگلے حج تک زندہ رہے گا؟ مجھے یقین نہیں میرے رفیقو۔ ہم نے جن 2 دشمنوں کو شکستیں دی ہیں ان کی جنگی طاقت تم نے دیکھ لی ہے، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تمام قبیلے ان سے جا ملے ہیں۔ فارسی اور رومی تیار ہو کر ہم سے شکستوں کا انتقام لیں گے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی چند روز رہ گئی ہے۔ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں اپنی طرف سے، تم سب کی طرف سے اور ہر ایک مجاہد کی طرف سے خانہ کعبہ جا کر اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کروں؟ بے شک بے شک، ایک سالار نے کہا، کون رد کر سکتا ہے اس جذبے کو اور اس خواہش کو جو تو نے بیان کی ہے؟ لیکن تو حج پر جائے گا کیسے ابن ولید؟ مسنہ بن حارثہ نے پوچھا۔ پیچھے کچھ ہو گیا تو میں کسی لڑائی میں مارا جاؤں تو خدا کی قسم تم یہ نہیں سوچو گے کہ اب کیا ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میرے نہ ہونے سے تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ کیکا بن عمر نے کہا، ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوگا تو وہ اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا۔ یوں کر ابن ولید، آج ہی قاصد کو روانہ کر دے کہ وہ امیر المؤمنین سے اجازت لے آئے کہ تو حج پر جا سکتا ہے۔ جس سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے وہ یہی سوچ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں امیر المؤمنین اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہاں کے حالات کا علم ہے۔ اگر وہ اجازت دے بھی دیں تو یہی خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ ابن ولید چلا گیا ہے۔ میں اپنے لشکر کو بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں بہت کم وقت میں جا کر واپس آنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مسنہ بن حارثہ نے کہا، تو نہیں جانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے؟ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انسان کو ہمت کرنی چاہیے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا کریں،
پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لیے مکہ جانا اور آنا تھا۔ حج میں صرف 14 دن باقی تھے اور فراز سے مکہ تک کی مسافت تیز چلنے سے 2.5 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چھوٹا سا راستہ دیکھنا تھا، لیکن کوئی راستہ چھوٹا نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ نے تجارت کے سلسلے میں بڑے لمبے اور کٹھن سفر کیے تھے۔ وہ ایسے راستوں سے بھی واقف تھے جو عام راستے نہیں تھے، بلکہ وہ راستے کہلاتے ہی نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو ایک ایسا ہی راستہ بتایا۔ خدا کی قسم، ابن ولید مثنیٰ بن حرثہ نے کہا، تیرا دماغ خراب نہیں ہوا، پھر بھی تو نے ایسی بات کر دی ہے جو ٹھیک دماغ والے نہیں کہہ سکتے۔ تو جو راستہ بتا رہا ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہے، وہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے سے صحرا کی ہوائیں بھی ڈر ڈر کر گزرتی ہیں۔ کیا تو مرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں جانتا؟ کیا میں اس علاقے سے واقف نہیں ہوں؟ جس اللہ نے ہمیں اتنے زبردست دشمن پر غالب کیا ہے، وہ مجھے اس علاقے سے بھی گزارے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عزم اور خود اعتمادی تھی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم مجھے جانے سے نہیں روکو گے اور میرے اس راز کو اس خیمے سے باہر نہیں جانے دو گے۔ میں یہ راز امیر المؤمنین سے بھی چھپا کر رکھوں گا۔ اگر امیر المؤمنین بھی حج پر آ گئے تو کیا کرے گا تو؟ ایک سالار نے پوچھا، میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب میرے لیے دعا تو ضرور کرو گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس طرح تم سے آ ملوں گا کہ تم کہو گے کہ یہ شخص راستے سے واپس آ گیا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔